کوئی چیز نہیں۔ اور ظلم کیا کرتے ہیں لوگ کہ مسیح علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے تھے اس کو سب کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح کے رسول اور نبی تھے جس طرح پہلے کے رسول اور نبی تھے، مگر ان لوگوں نے نا اس پر بس نہ کی۔ وہ بیماری جس کا یہاں اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، غلو بہت بڑی بیماری کہ میں نے کسی کو امام مانا کہ یہ بڑے عالم ہیں، نیک ہیں، مگر امام بنا کر راضی نہ ہوا دل کہ یہ تو کوئی بات نہ، عالم تو سارے ہی ہیں، نہیں، میرے امام صاحب کی قبر پر جا کر حضرت خضر نے ساری فقہ ان سے پڑھی۔ حنفی لوگ جو ہے نا وہ ایسی گپیں مارتے ہیں کہ خضر پڑھنے لگے، حضرت خضر امام ابو حنیفہ سے یہ فوت ہو گئے، وہ پھر قبر پر جا کر پڑھتے رہے۔ ان کو ٹھنڈ تب پڑی کہ ایک نبی آ کرنا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب اتریں گے تو فقہ حنفی پر عمل کریں، جس پر مولا علی قاری کہتے ہیں شرم کرو نبی اور وہ امام کی تقلید کرے۔ تو اسی طرح کسی نے امام مانا کہ علی امام ہے، ان کی اولاد میں امام ہے، کچھ نیک لوگوں کا ادب کرنا چاہ، نہیں، بس نہیں کی، اس پر غلو کیا، غلو بڑھا دینا، ایک رائی ہے اس کو تولا بنا دینا، سیر ہے من بنا دینا۔ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 12 جو ہے نا حضرت علی اور ان کی اولاد میں 11، یہ رسولوں اور نبیوں سے بھی افضل ہے۔ علانیہ کہتے ہیں کہ نبی کیا ہے ان کے مقابلہ، یہ امام غلو۔ تو عیسائی جو تھے نا وہ بھی اس پر نہ رہے کہ یہ نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، رسول ہے، نہ، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، نبی رسول تو واضح ہے، ہم نے اس کو ماننا نہ تو کچھ اور مانے پھر۔ تو اور ماننے کے لیے پھر پہلے تو اللہ کا بیٹا بنایا، بیٹے پر بھی بس نہ ہوئی کہ بیٹا تو یار پھر قدرے چھوٹا ہوتا، کہ نہیں، برابر کا۔ یہ قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، کفو برابر کو کہتے ہیں، ہم سر جوڑ۔ آدمی حیران ہوتا کہ دنیا میں ایسے بھی ہیں یار کہ اللہ کو مانتے اور اس کے برابر کا مانتے۔ یہ عیسائی لوگ جو ہے نا جن کا عقیدہ تثلیث، اس میں کانسبسٹانشل کفر کہ 3 برابر کے ہیں، رائی برابر کا ہے نا، ان میں سے کوئی چھوٹا بڑا وہ کیسے کافر ہے، کلیسیا سے ہماری جماعت سے خارج ہے، وہ وہابی ہے، بے دین ہے، گستاخ ہے، اور 3 برابر کے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ باپ ہے بیٹا ہیں برابر، اور کسی نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہتے کفر۔ عیسیٰ اسی طرح ہے جس طرح خدا ہے، نہ خدا کو کسی نے بنایا۔ آئی سن لو مجھ سے کہ غلو کیا ہے، کہ کہتے ہیں 3 برابر کے ہیں، ایک جیسا علم ہے ان کا، جتنا باپ کو علم ہے اتنا ہی بیٹے کو، اتنا ہی رول کو اس کو، جتنی قدرت باپ میں ہے اتنی بیٹے میں، برابر ہم سر ہے، جوڑ کے ہیں، رائی برابر، کمی بیشی نہیں، 3 ہیں جو خدا ہیں برابر۔ اور اسی لیے جو بسم اللہ بھی بنائی ہے نامرادوں نے، اسی لیے ان کا ذبح مردار ہے۔ یہودیوں کا ہم کھا سکتے ہیں، ان کا نہیں کھا سکتے۔ یہ حرامی جب ذبح کرتے ہیں نا باپ بیٹے اور روح پاک کے نام پر، عربی میں کہیں گے بسم اللہ والابن والروح القدس، کفر کرتے، 3 خداؤں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، وہ ٹھیک، یہودی نہیں، وہ حلال بالکل صحیح طریقے سے اللہ کے نام پر کرتے ہیں، رگیں کاٹتے ہیں، یہ ویسے بھی مشینوں سے مردار بنا دیتے ہیں۔ تو غلو کہ بڑھا دیا بات، اور بڑھایا بھی ایک ٹھگ کے کہنے پر، جیسے ہمارے دین میں بات ہو رہی، مولانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے آج کیا دوسرے لوگ اور جو اپنے پچھلے عقیدے تھے نا وہ اسلام میں لے آئے، لیبل لگا دیا، قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا۔ وہ تو شکر ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول تھے، اور آپ کا اس وار جو آپ کی تعلیم تھی وہ ملیا میٹ ہو جاتی تو قیامت تک آنے والے لوگ گمراہ ہو جاتے، پھر کہاں سے آ چلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کھڑے کر دیے، ان کو توفیق دی جنہوں نے ایک ایک ٹھگ اور چور اور ڈاکو کو پکڑ لیا، کتابیں بنا دیں کہ یہ وضائین ہیں، گھڑنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کی حدیث نہیں مانی۔ حالانکہ بیان وہ بھی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مگر جھوٹ بولتے ہیں۔ سچے بے لگ کر دیے، جو جھوٹے نہیں ہیں مگر ان کے حافظہ کمزور ہیں ان کا بھی پتہ کر لیا۔ جو کچھ عمر تک حافظہ ٹھیک رہا، پھر بوڑھے ہو گئے، نہیں اختلاط ہو گیا، بات ایک دوسرے میں مل جل جاتی تھی، ادھر کی بات ادھر ختم، اس کو بھی تو کہہ دیا کہ اس دور کے بعد جو شاگرد بنے ہیں نا ان کی روایتیں نہیں لیتے۔ حالانکہ بندے اب بھی سچے ہیں، وہ نہیں، ذہن نہیں کام کرتا۔ اللہ نے دین بچایا، مگر یہاں بھی یہی ہوا۔ آپ دیکھیں یہ جو کرسچینٹی کہتے ہیں نا مسیحیت، بالکل ان مسیحیت کا کوئی ایک لفظ نہیں ان کے پاس، نہ یہ مسیح کو مانتے ہیں۔ یہ پولوسیت کہنا چاہیے، سینٹ پال جو ہے نا گرجے رکھتے
یہ سینٹ پال کی ساری شرارت، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ آپ یہ سکھاتے ہیں نا کہ وہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے اور ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے آیا انسانی شکل میں، صلیب پر چڑھا، دکھ اٹھائے تاکہ گناہ گار انسان بخشے جائیں، وہ ہمارا کفارہ ہو گیا ہے، اس لیے جو مان لینا کہ خدا کا بیٹا میری جگہ میرے گناہ اٹھا کر لے گیا، بخشا گیا، وہ زنا کرے، چوری کرے۔ بلکہ ایک ان کے مذہبی رہنما نے لکھا کہ جو عیسائی دن میں 70 مرتبہ زنا نہیں کرتا وہ بالکل جھوٹا عیسائی ہے۔ وہ ابھی شک کرتا کہ میں بخشا نہیں گیا۔ مسیح کی قربانی کہاں گئی پھر؟ وہ پھانسی پر خواہ مرا۔ تم بخشے گئے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ یہ دین کس نے برباد کیا؟ کوئی سند نہیں ان کے پاس۔ آپ پوچھیں نا یار، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے جیسے بھی ہے، بگڑی ہوئی بھی ہے، بدلی ہوئی بھی ہے بائبل میں، کسی میں سے نکالو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کہی ہیں، ان کے شاگردوں نے کہی ہیں۔ وہ ختنے کراتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، یہودیوں کی طرح حضرت موسیٰ کی شریعت پر مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، کوئی نیا دین نہیں تھا۔ یہ تم نے کہاں سے نکالی؟ تو کہتے ہیں ہاں پہلے ایسے ہی تھا۔ اور سینٹ پال یہودی تھا، بہت کٹڑ یہودی، متعصب مولوی تھا، اور شہروں میں گھوم گھوم کر فتوے دے کر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کرواتا تھا، مگر کچھ نہ بنا، لوگ سچے دین کو مانتے چلے گئے، آگ میں جلایا گئے، پھانسیوں پر لٹکائے۔ پہلے عیسائی جو تھے انہوں نے واقعی جو سچے مسیح تھے دین کی خاطر بہت قربانیاں دی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ایمان والو اس طرح اللہ کے دین کے مددگار بنو جس طرح ہواری بنے تھے۔ آگوں میں جلایا گیا زندہ، ہاتھ پاؤں کٹے، مگر سچے دین پر۔ اس نے بیڑا غرق کرنے کے لیے پھر ڈونگر تایا۔ ہمارے ہاں یہی ہوا، پیر بن گئے لوگ۔ آ رہا تھا دمشق کو کہ عیسائیوں کو قتل کراؤ، مگر اس نے پھر پینترا بال لیا شیطان کے کہنے پر کہ مروانے سے تو کچھ نہیں بنتا۔ اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا، اور پھر لوگوں کو کہا یار مجھے مسیح علیہ السلام کی روح ملی ہے۔ وہ اٹھائے گئے تھے اور انہوں نے مجھے دھکا دے کر کہا کہ تو پال کب تک مجھ کو دکھ دیتا رہے گا؟ کیوں تو میرے ماننے والوں کو دکھ دیتا؟ اس لیے مجھے ملاقات نصیب ہوئی ہے، زیارت ہوئی ہے، اب میں عیسائی ہو گیا ہوں، اور مجھے انہوں نے صحیح معنی انجیل کے سمجھایا ہے، جو یہ ان پڑھ جو تھے نا دھوبی نہیں سمجھ سکے۔ یہ جو شاگرد تھے نا ان کا روب ختم کر دیا صحابہ کا، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ تو ان پڑھ تھے، ان بیچاروں کو کوئی انجیل سمجھ نہیں آیا۔ انجیل تو آپ مکاشفے میں مجھے کشف ہوا ہے، میں ولی ہو گیا ہوں، مسیح ملے ہیں، کشف میں مجھے سمجھایا۔ کشف میں کیا ہوا؟ بے ختنہ جو ہے نا یہ جسم کا نہیں ہونا چاہیے، یہ گوشت تو کاٹ دے، نہیں، دل کا ختنہ ہونا چاہیے۔ نمازیں جو رکوع سجدے کی کوئی فائدہ نہیں، نماز قائم کرو۔ بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ دجال عیسائی بن گیا۔ اور اب جو کچھ ہے نا عیسائیوں کے پاس، آپ کہیں تم ختنہ نہیں کراتے، عیسیٰ علیہ السلام نے روکا؟ نہ، عیسیٰ علیہ السلام تو کروایا، ان کے شاگردوں نے کروایا، اور انجیل میں لکھا کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، جو اولاد ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے ان میں یہ قیامت تک اللہ کا نشان رہے گا کہ اللہ کے ماننے والوں کو کیا نا یہ گوشت کاٹا ہوگا، ختم کر دیا۔ کوئی دلیل نہیں، جو ہوگا خط ہیں پولوس کے، وہ بھی انجیل کا حصہ بنائے ہوئے، سینٹ پال نے اس جماعت کو خط لکھا، اس سے ہی سب لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کا سب برباد، ان کے صحابہ کا سب برباد کا، وہ ختم ہو گیا دور۔ جو بعد میں تشریح سمجھائی ہے نا سینٹ پال عالم کو، درویش کو، عیسیٰ یہ ٹھیک ہے، سور حلال کر دیے، ہر شہر جو برباد کر کے رکھ دی۔ تو یہ ساری کہانی پڑھنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کا بھی پتہ لگے اسی طرح ہمارے ساتھ دھوکے ہوئے کہ درویش بن گئے، ولی بن گئے، اور دین کی جڑیں کاٹ کہ یہ نماز کیا قائم کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، بخیر بنا دی۔ یہ سارا گروہ آپ کے ساتھ اسماعیلیہ جو ہے، یہ آغا خانی، یہ بات نہیں ہے، قرآن کی غلط تشریحیں کرے، کہتے ہیں کیا ہے، تم کہتے وضو کرو، وضو یہ ہے ہاتھ منہ دو، اور نہیں یہی ہے کہ اپنے آپ کو بس ٹھیک ٹھاک کر کے نیت ٹھیک کر کے جو امام وقت ہے نا آغا خان، اس کے سامنے حاضری دو۔ اور جو تم غسل جنابت ہے وہ یہی ہے کہ راز کی بات جو نا اپنی جماعت کی، یہ نہیں بتانی، نہیں لوگوں کو یہ نہیں بتاتے، اسی لیے بات نہیں، ہمیں عام باتیں بتائیں گے، اصل نہیں بتائیں گے کہ آغا خانی مذہب کیا ہے، نہ کتابیں دیتے۔ اور اگر کوئی غلطی سے بتائے تو وہ جنبی ہو گیا۔ جنبی یہ ہے، یہ نہیں کہ منی نکل گئی، یہ جنبی ہے کہ اس نے امام کی بات کیوں آگے بتائی۔ اور اب غسل جنابت یہ ہے کہ دوبارہ امام کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرے، توبہ کرے۔ آپ حیران ہوں گے، پورا دین ہی گول مول بنا دیا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں بڑی رات، 7ویں منزل پر جا کر 7 سٹیج ہیں اسماعیلی بننے تک، پہلے عام مسلمان پھر آگے لیتے جاتے ہیں، آخر میں جا کر جب پھر حلف لیتے ہیں نا کہ بتانا نہیں،
بس وہاں بے ایمان کر دیتے ہیں، کافر کر دیتے ہیں آدمی۔ تو یہی سینٹ پال نے کیا۔ اب مدد کسے لی؟ گمراہ کرنے کے لیے کچھ مواد چاہیے نا، لوگ خواہ تو نہیں دھوکہ کھاتے۔ اب یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ یار عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، نبی تھے، یہ خدا کہاں سے بن گئے، بیٹے کہاں سے بن گئے؟ تو اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ پہلے تو آپ نے سنی ہے نا کہ یہ جو 25 دسمبر کچھ نہیں، نہ یہ عیسائیوں کا کوئی دن ہے، نہ اس دن آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ کافروں کا، رومیوں کا دن تھا، ستارے کا، زحل ستارے کا، اس کا نام بدل لیا کہ شوق بھی پورا کر لو اور وہ تم رہو بھی رومیوں کے دین پر۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔ اللہ کہتا ہے جو حد ہے نا کسی کی اس پر اس کو رکھا کرو، نبی کو نبی رکھو، اللہ نہ بلاؤ، امام کو امام مانو، نبی کا درجہ نہ دو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو سوائے حق، جو صحیح اور درست بات ہے وہ دین میں بیان ہوئی وہ بیان کرو، اپنی طرف سے نہ کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ ان کی صحیح پوزیشن کیا تھی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی پر انہیں وقت دیتے ہیں، پورا دن بکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا تھا، خدا کا بیٹا تھا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، سب بکتے رہتے ہیں۔ مسلمان حکومت اور کفر کی اشاعت کے لیے موقع فراہم، خالص کفر جو ہے اس کی تبلیغ ہوتی رہے، اور یہ مذہبی جو رواداری ہے فلاں ڈوب مرنے کا مقام۔ مسلمان حکومت میں یہ ایسا پرچار کرے، اپنے گھروں میں کافر مرنا چاہتے ہیں مرتے پھریں، اعلان کریں اس کا اور